اور ایک شام رمضان سوچ کے کہا میں اس ٹائم پہ وہ دماغ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو آپ روزہ لگ رہا ہے آپ کو بھی، کہیں باخبر رکھنے کی کوشش میں اور کچھ اور نہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال سمجھ تو آپ کے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے، اب تذکرہ کر لیتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن کا، اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانا، تعلیم فراہم کرنا، یہ آئین کے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز میں والدین، اساتذہ یا کمیونٹی کے بجائے حکومتی مشینری کا کردار نہایت اہم ہے. اور حکومت نے ان کے لیے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دی چائلڈ NCRC ایک ادارہ بنایا، لیکن اس ادارے کے ملازمین یعنی کہ جن کو بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے گزشتہ 2 برس سے تنخواہوں سے محروم ہیں. اب ذرا امیجن کیجئے کہ یہ ادارہ اپنی سرگرمیاں کیسے جاری رکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور کئی شہروں میں ایسے گروہ بھی سرگرم ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن کو بھکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے جو مذموم جرائم ہیں اس کے خاتمے کے لیے اس ادارے کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ادارہ فعال ہی نہیں ہوگا، ان کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملے گی، وہ کام پر نہیں آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو مسئلہ یہ وہاں پہ ہی اپنی جگہ موجود رہے گا. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن NCRC افشاں تحسین صاحبہ. افشاں تحسین صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہیں گے شام رمضان میں. یہ کہے گا NCRC کے ملازمین کو 2 سال سے تنخواہ نہیں مل رہی، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں مل رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم جو یہ نیا کمیشن جو کہ 28 فروری 2020 میں بنا تھا، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور کمیشن کے جو چیئرپرسن ممبرانز جو ہیں وہ تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں. دوسری طرف میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ جو نیشنل کمیشن دا رائٹس آف چائلڈ ہے، یہ انڈر دا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا گیا ہے، اور اس کا بہت براڈ، بہت بڑا مینڈیٹ ہے، اور صرف اسٹریٹ چلڈرن تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ تمام جو بچوں کے جو رائٹس ہیں اس میں بچوں کے کوئی بھی آپ ایشو شامل کر لیں، یہ ان تمام رائٹس کے اوپر یہ کمیشن کام کرتا ہے. اور یہ ایک مانیٹرنگ اینڈ اوور سائٹ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے جو اس کے پورے پاکستان میں کام کرنے کا مینڈیٹ ہے. اور اس میں ہمارے پاس کوئی 18ویں ترمیم کا بھی کوئی ایز سچ لمیٹیشن نہیں ہے، اور ہم انفورسمنٹ کر سکتے ہیں آل اوور دا کنٹری انکلوڈنگ فیڈرل اینڈ آل دا 4 پروونسز. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر اپنے روزگار کے آلے پڑے ہوں گے تو ملازمین کس طریقے سے ان بچوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کے معاملات پر توجہ دے سکیں گے؟ دیکھیں جی، اٹس ناٹ دا اسٹریٹ چلڈرن، یہ تمام پاکستان کے اندر جو ہمارے بچے ہیں، اور اگر آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھیں تو آلموسٹ 47% ہمارے ملک کے اندر بچے اور نوجوان شامل ہیں. یہ کمیشن ان کے تمام حقوق کے اوپر ایز اے مانیٹرنگ باڈی کام کرتا ہے، چاہے ملک کے اندر وہ قوانین کے حوالے سے یہاں پہ ترامیم لانی ہے، سفارشات لانی ہے، اداروں کی ورکنگ کے حوالے سے سفارشات لانی ہے، یا ملک کے اندر اویئرنیس ریزنگ کرنی ہے، سینسٹائزیشن کرنا ہے. تو اس کمیشن کا جو کام ہے اس حوالے سے اپنی تمام ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹس کو دینی ہے. تو آپ یہیں سے سمجھ جائیں کہ 30 سال کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا جس کا اوورآل بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اوور سائٹ کی جائے، مانیٹرنگ کی جائے، کام کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی جب ادارے میں تنخواہ، ریسورسز نہیں ہوں گے، فلی آپریشنل نہیں ہوگا، تو یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو ورکنگ ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو بالکل افیکٹ تو ہوگی ورکنگ، اور مین کنسرن یہ ہے کہ ادارہ تو ناکام اگر ہو گیا تو یہ جو بچے ہیں یہ جرائم کی دنیا میں واپس چلے جائیں گے اسٹریٹ چلڈرنس. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اب مزید؟ دیکھیں، ایک تو اوورآل بچوں کے ایشوز کو لے لیں، لیکن دوسری طرف اس وقت چونکہ ہم نے ابھی حال ہی میں ایک بہت ہی تفصیلاً ایک ہم نے پالیسی فریم ورک اسٹریٹ چلڈرن پہ دیا ہے، تو میں ابھی اسی ایشو کی طرف آ لیتی ہوں. جبکہ بچوں کے تو بے تحاشا ایشوز ہیں، ان کے لیبر کے ایشوز ہیں، ٹریفکنگ کے ایشوز ہیں، پروٹیکشن کے ایشوز ہیں، وائلنس کے ایشوز ہیں، چائلڈ سیکشل ایبیوز کے ایشوز ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان کی تعلیم کے ایشوز ہیں. لیکن اسٹریٹ چلڈرن اس وقت ایک اتنا بڑا ایشو ہے. اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو ملینز اینڈ ملینز آف چلڈرن جو ہیں وہ ہمارے پاس اسٹریٹ کنیکٹڈ ہیں، یا تو اسٹریٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا اسٹریٹ پہ رہ رہے ہیں، یا بیگنگ کر رہے ہیں، اور مختلف حوالے سے ابھی میں نے جتنے ایشوز کیے ہیں ان سب ایشوز کا وہ شکار بھی ہیں. تو اگر اسی ایک ایشو کو پکڑ لیا جائے تو اگر اس طرح کے جو ادارے جو فوکسڈ کام کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، وہ اپنی بالکل افیکٹولی کام نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے اندر کہ ابھی تک ان بچوں کے لیے کوئی ایک واضح فریم ورک، پالیسی فریم ورک موجود نہیں ہے. اور ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں، ہم تمام لوگ بحیثیت انسان
اور پھر بحیثیت والدین، پھر بحیثیت شہری، اور پھر ایک سٹیک ہولڈرز ہم نکلتے ہیں، تو ہمیں سب سے جو دکھ دینے والا جو ہمیں منظر نظر آتا ہے وہ ہمارے دائیں بائیں بہت چھوٹے چھوٹے 5 سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے بچے اسٹریٹ پہ نظر آتے ہیں، اور کبھی وہ کام کر رہے ہیں، کبھی بیگنگ کر رہے ہیں، اور جس طرح کے وہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اس پہ تو میرے خیال سے ایک پورا پروگرام چاہیے جس پہ ہم کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا ہمارے